آیت نمبر 196 میں اللہ بیان فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے تمام کرو۔ ابھی دیکھیں اوپر آیا تھا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اب یہاں پر آیا أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اتمو تمام کر دینے کا معنی دیتا ہے، تمام کسی چیز کو اس وقت کیا جاتا ہے جب کہ اس کا آغاز کیا جا چکا ہو، جب آغاز کیا جا چکا ہوگا تو ہی تمام کی بات آئے گی، پورا کر دینا۔ پیچھے آیا تھا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے ہو جائے، وہاں پر کیا سیاق و سباق چل رہا تھا؟ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، معاملہ قتال کا چل رہا تھا، قانون کے نفاذ کا چل رہا تھا، تخریب کاری کو ختم کر کے تعمیری کام کا حکم دیا جا رہا تھا۔ وہیں بیان فرمایا تھا کہ یہاں تک ان کا سد باب کرنا ہے، معاشرے کو وہاں تک اسٹیبل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یہاں تک کہ فتنہ قائم نہ رہے اور اسلام کا دور دورہ ہو جائے، ہر شخص خود کو محفوظ گمان کرنا شروع کر دے، ہر شخص بے خوف ہو جائے، ایسا آپ کو کام کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہاں پر آیا کہ جب وہ کام آپ نے شروع کر دیا ہے تو پھر اس کو انجام تک پہنچاؤ، تمام کر دو۔ أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں حج قانون کو تمام کرنے کا معنی دے رہا ہے۔ اس پر تو ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ حج کا عربی زبان کے اندر بنیادی معنی یہ ہوتا ہے دلیل سے کسی چیز کو غالب کر دینا۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ غالب کیسے ہوتی ہے؟ قوت چاہیے ہوتی ہے دلیل کو غالب کرنے کے لیے، قوت سے کسی چیز کا نفاذ کر دینا، اس کو عربی زبان میں الحج کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں قانون کو قوت سے غالب کر دینا الحج کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ عمرہ آیا ہے۔ تخریب کی ضد ہے تعمیر، آباد کرو، کس کے لیے؟ آباد کاری ہو یا قانون کا نفاذ قوت کے ساتھ ہو، یہ دونوں کو دونوں کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے، للہ۔ وہاں پر وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ تھا، یہاں پر أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ہے، اور واو کے ساتھ آیا ہے، نیا کلام نہیں بلکہ پیچھے سے جوڑا ہوا کلام ہے۔ اور میں نے اس پوری آیت کو، آیت نمبر 196 کو ایک مخصوص رسومات کے لیے، مخصوص رسم کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اور وہ رسم میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب بھی الحج یا عمرے کا لفظ آتا ہے تو میرے ذہن میں حج اور عمرہ جو ہمارے یہاں مروجہ قائم ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو حج اور عمرے کا ذہن میں تو بس یہی ہے، کئی دفعہ بات کر چکے ہیں حج اور عمرے کے اوپر، لیکن ہمارے ہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز تسلیم کرنا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر حج اور عمرہ یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں الحج اور عمرہ کیسے کیا جاتا تھا؟ بھائی بتا تو رہا ہوں، ایسے کیا جاتا تھا۔ قرآن جب بتا رہا ہے آپ کو کہ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کس سیاق و سباق میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہے، آپ ابھی تک اسی چکر میں ہوں کہ الحج اور عمرہ جو ہے نا یہ ایک مقام پہ جا کے زیارت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس زیارت کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اتنا کام کرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ یہاں تو انجام دینے کی بات کی جا رہی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، انجام دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ آغاز کب کیا ہے آپ نے؟ کہاں سے کیا آغاز؟ مجھے بتائیے آپ۔ جتنے أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کی آیت کو ایک مخصوص رسم کے لیے اس آیت کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں وہاں جانے کے لیے، تو آپ بتائیے کہ آپ نے اس سے پہلے اس کا آغاز کب کیا تھا؟ یہاں تو آغاز کرنے کے بعد انجام دینے کی بات چل رہی ہے۔ جب آغاز نہیں کیا ہے تو اتمو کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ اور یہاں تو دو باتوں کے بارے میں آ رہا ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ آپ تو کہتے ہیں کہ صرف حج فرض ہے، عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں تو نفل سنت اس کیٹیگری میں آپ عمرے کو لے کر جاتے ہیں۔ یہاں تو پھر حج بھی فرض ہو گیا اور عمرہ بھی فرض ہو گیا اس اعتبار سے، تو کیونکہ یہ تو حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے۔ پھر وہ جو تعریف آپ بیان کر رہے ہیں کہ حج فرض ہے اور عمرہ فرض نہیں ہے، اس کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں، کیسے بیان کر سکتے ہیں، کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس آیت کے ساتھ؟ کیا آپ آیت کے مقابلے میں آیت پیش کریں گے؟
کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج صرف اس کے اوپر فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ میں ٹھیک ہے ابھی اس آیت کی آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے جس کی استطاعت ہو، کیا اس پر پھر عمرہ فرض نہیں ہوا آپ کے اس ترجمے کے مطابق؟ اس پر تو عمرہ فرض ہو گیا نا، جو استطاعت رکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر تو حج اور عمرے کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے نکالیں گے عمرے کی وجوب کو یہاں سے، فرضیت کو یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں آپ؟ جو آیات کے ترجمہ آپ پیش کرتے ہیں وہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے تمام کرو حج اور عمرے کو۔ آپ نے تو ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہمارے ہاں مروجہ کیا جاتا ہے اس میں آپ کی نجات پنہاں ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ یہی سکھایا ہے، آپ نے تو ہمیشہ لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ یہ رسم آپ کو دوزخ سے دور کرے گی، یہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے اوپر لازم کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے کیا ہوا؟ میں نے تو ابھی بتایا نا، اللہ جس کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے اس میں تو انسانیت پائی جاتی ہے، ربوبیت عالم جب پائی جاتی ہے، جب اللہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ تو آپ نے تو اس میں اپنی نجات کو ڈھونڈا ہے، آپ نے اللہ کے لیے کون سا کام انجام دیا ہے؟ تو اتم الحج والعمرہ للہ، اس کو تو آپ کسی بھی پہلو سے مجھے بتائیے کہ کیسے آپ اس کو کسی مخصوص رسم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ کسی بھی طریقے سے نہیں جوڑ سکتے۔ یہ آیت تو جو آیت نمبر 196 ہے، کتنی مرتبہ آپ نے اس کے ترجمے پہ غور کیا ہے، دھیان دیا ہے؟ کتنی مرتبہ اس کے ترجمے کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے؟ صرف ان کو ہی بیان کیا گیا ہوگا جن کو حج یا عمرہ جو ہمارے ہاں مروج رائج ہے اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے، بس۔ یعنی یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے خاص سمجھی جائے کہ جو مال رکھتے ہیں، جن کے پاس مال ہے، ان کے لیے خاص ہو گئی پھر یہ آیت، معاشرے کے ہر فرد سے تو خطاب نہیں کر رہی۔ تو اپنی نجات ڈھونڈنے والے کس طریقے سے للہ کے مفہوم کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں گے؟ اب آتے ہیں آیت نمبر 196 پر۔ آیت میں فرمایا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس پر بھی میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کچھ نکات میں نے سامنے رکھے تھے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ جب آیا ہے تو یہاں آیا ہے اتمام کر لینا۔ اتمام کا مطلب ہوتا ہے کسی کمی کو پورا کر دینا، کسی چیز کو پورا کر دینا۔ تمام الشیء تو کسی کام کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہی ہے۔ خود قرآن میں اتمام کا لفظ آیا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ تمام مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں پورا کر دیا اپنی نعمت کو تمہارے اوپر۔ نعمت کو پورا کر دینا، اتمام کر دینا۔ یہاں پر اتمو آیا ہے، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اتمو آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کام کا آغاز پہلے ہو چکا ہے، اس کام کو پورا کرنا یہاں قرآن کہہ رہا ہے۔ آغاز کا ذکر کہاں پر ہے؟ آپ دیکھیے قرآن میں، اس صورت سے پہلے، اس صورت میں پچھلی آیات میں جا کر دیکھیے، کہیں پر یہ جو ہمارے ہاں مروجہ جس کو حج کہا جاتا ہے اس کا ذکر پیچھے گزرا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایسے اس کا آغاز کرنا ہے۔ جب آغاز کر لو تو اتمام اس طرح سے کرنا ہے، کہیں نہیں لکھا۔ اتمام کی شرط ہے کہ آغاز ہو چکا ہو۔ آغاز جو ہوا ہے پچھلی آیات کے اندر واضح ہے کہ معاشرے کو ایک قانون کے ڈگر پر لے کے آنا، اور اسی کا تعلق اتم الحج والعمرۃ للہ سے ہے۔ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ حج عربی زبان کے اندر غالب آنے کو کہتے ہیں، غلبے کو کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کے مادوں میں جنس مادے میں بھی تشدید آتی ہے ٹرائی لیٹرل کے اندر۔
وہ تشدید آتی ہی اس لیے ہے کہ اس لفظ کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ تو حج عربی زبان کے اعتبار سے شدت کے ساتھ غلبہ حاصل کرنے کو کہتے ہیں، اور غلبہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قوت کے ساتھ، نفاذ کے ساتھ۔ تو قانون کا نفاذ جب غلبے کے ساتھ ہوتا ہے اسے الحج کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا۔ دلیل جب غلبے کے ساتھ پیش کر دی جائے اور اس سے غلبہ حاصل کیا جائے اس کو بھی الحج کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذہن نشین کرتے رہیے، آیات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں سیاق و سباق کی روشنی میں خود جائزہ لے لیجئے۔ میں نے جب ان کے اس آیت کے تراجم کھنگالنے شروع کیے ہیں تو مختلف ترجمے میرے نظر کے سامنے سے گزرے ہیں۔ کسی نے تو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے تمام کرو اتنا ہی بیان کیا، کسی نے اس میں بریکٹ لگا کے ایڈیشن کیا کہ حج اور عمرے کی نیت کر لی تو اس کو تمام کرو، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اتمام آیا ہے تو آغاز کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے تھا، تو بریکٹ لگا کے کہہ دیا کہ اتمام ایسے ہوگا کہ نیت پہلے کر لی ہے تو اتمام، یعنی کہ اب اس کو عمل کے مراحل سے گزارو گے نیت کو تو وہ اتمام الحج والعمرہ للہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں بیٹھتی ہے، کیونکہ اتمام حج والعمرہ آیا ہے، نیت تو خود عربی زبان کا ورڈ ہے۔ اگر قرآن کو نیت ہی کہنا ہوتا تو نیت کہہ دیتا یہاں پر، وہ تو حج اور عمرے کو تمام کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں بیٹھتا ہے۔ تو ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کا جب تک کہ اس کو ہم پچھلی آیات سے مربوط نہ سمجھیں، جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ حج اور عمرہ اسی تسلسل کا ایک سلسلہ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، یہ جو تسلسل چلا آ رہا ہے آیات کے اندر۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ جو تسلسل چلا آ رہا ہے اسی کا ایک سلسلہ یہاں پر، اسی کی ایک کڑی ہے۔ أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تمام کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ ایک تفسیر کا جائزہ لے رہا تھا، وہاں پر تو ایک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو آیت ہے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ روایات کا اگر جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بائبل کے 4 ایڈیشنز ہیں، ہر ایڈیشن کے اندر کچھ نہ کچھ زوائد موجود ہیں، کہیں کوتاہیاں موجود ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ہاں روایات کے ذخیرے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ قرآن کے بھی مختلف ایڈیشن موجود تھے، جن میں ابی بن کعب کا قرآن الگ تھا، عبداللہ بن مسعود کا قرآن الگ تھا، اور عبداللہ بن عباس کا قرآن الگ تھا۔ تو جب میں نے ایک تفسیر کا جائزہ لیا اس آیت کے ضمن میں تو وہاں موجود تھا کہ عبداللہ بن مسعود کہ قرآن میں لکھا تھا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، وہاں پر للہ کا اضافہ موجود نہیں تھا، وہاں پر انہوں نے اتنا ہی بیان کیا ہے، آگے اور بھی کچھ روایات موجود ہوں گی۔ پھر اس کی تشریح کے اوپر بحث چل رہی تھی کہ حج کو تمام کرو اور عمرے کو بیت کے پہنچنے تک تمام کرو، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی رکھی تھی کہ جب یہاں پر اتم الحج والعمرہ دونوں کو قرآن نے ایک ہی ساتھ بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح حج کا حکم ہے اسی طرح عمرے کا بھی حکم ہونا چاہیے، جبھی تو ایک ہی حکم میں ہی شمار کیے جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ پیش کر دیا گیا ہے کہ حج یہ لازم ہے، فرض ہے، لیکن عمرہ یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کو بیان کرنا پڑے گا نا، کسی نہ کسی طریقے سے تو اپنی بات کا دفاع کرنا ضروری ہوگا نا۔ اسی وجہ سے پھر یہ ایڈیشن بیان کیے گئے ہیں کہ یہ قرآن کی ایڈیشنز تھے، ان کے اندر یہ بہت موجود تھی وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، وہاں سے ہم نے یہ اخذ کیا ہے۔ تو اگر ایسے ہی اخذ کرنے سے بات مکمل ہو جاتی ہے، دلیل ثابت ہو جاتی ہے، پھر تو قرآن کے جو دیگر ایڈیشن کے اندر جو باتیں ہیں وہاں سے دلائل اکٹھے کر لیے جائیں، بتا دیا جائے گا پھر یہ آیات کا مفہوم ایسے ہے کیونکہ اس میں نہیں لکھا، وہاں ایسا لکھا ہوا ہے، ایسے تو کبھی بیان نہیں کیا جاتا۔
تو جس طرح وہ ایڈیشن بیان کردہ باطل ہے، اسی طرح یہ دلیل بھی باطل ہی ہے۔ اس سے بھی اتم الحج والعمرۃ للہ کا صحیح ترجمہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پچھلی آیات سے اس کا ربط نہ کیا جائے، کیونکہ واو سے شروع ہو رہا ہے، پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے واو۔ حج اور عمرے کو، حج قانون کا نفاذ غلبے کے ساتھ، دلیل کا نفاذ غلبے کے ساتھ، عمرہ آباد کاری، یہ دونوں بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ جب آپ قانون کو نافذ کریں گے تو قانون نافذ ہوگا غلبے کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، قرآن نے حج اور عمرہ بیان کیا ہے۔ میں نے اوپر بیان کیا تھا آپ کے سامنے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے طرز پر انفاق ہوگا، جس طرح اللہ انفاق کر رہا ہے اسی طرز پر جو انفاق کرے گا وہ ہے محسنین، ان اللہ یحب المحسنین۔ آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ قرآن کی آیات کے آخر کے اندر اللہ کی کچھ صفات، اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ اوصاف درج ہوتے ہیں، ہم تو ان کو وظیفوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، یا سماعت کا ورد کر لینا، یا سلاموں کا ورد کر لو، بچہ نہیں ہو رہا یا سمت کا ورد کر لو، سورہ مریم کی تلاوت کر لو، کوئی کام نہیں ہو رہا تو فلاں اللہ کی یہ صفت قرآن میں آئی اس کا ورد کر لو، کام ہو جائے گا۔ ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے، ہم تو جب آیات کے آخر میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھتے ہیں تو ہمارے جو کان پر تو جوم ہی نہیں رنگتی ہے اس سے۔ ہمیں کیا پرواہ اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، آیت کے آخر میں آ رہا، ہم بولے ہاں اللہ اپنی خصوصیت کو، اپنی تعریف کو، اپنی حمد کو بیان کر رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں تصور وہ آتا ہے کہ اللہ کی تعریف اور اس کی خصوصیت کو بیان کرتے رہے، وہ خوش ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ خود بھی اپنی صفات کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ خود بیان کر رہا ہے تو ہم بھی بیان کر دیتے ہیں اس کی صفت کو۔ آپ خود یہ سوچئے کہ آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ اپنی تعریف خود کرے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ یا آپ سے کہے کہ میری تعریفیں بیان کیا کرو تو آپ کیا سمجھیں گے اس کے بارے میں؟ وہ جو اوصاف قرآن بیان کرتا ہے، اللہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، وہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں اس کے طرز کے اوپر یہی کام انجام دینا ہے۔ تمہیں اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم یہ پڑھ کے اس کے گن گاتے رہو، نہیں، تم یہ والے وصف پیدا کرو گے، تمہارے اندر وہ والا وصف پیدا ہوگا جو وہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ جس احسن تقویم کے لیے تمہارا اس نے اندازہ کیا ہے، اس احسن تقویم پر تمہیں فائز ہونا ہے، تو تمہارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی افعال۔ جس طرح اللہ فعل کو انجام دے رہا ہے اسی طرز پر تم انجام دو گے، تمہارے اندر کیا پیدا ہوگا؟ ربوبیت عالم والا وصف پیدا ہو جائے گا، تم پھر ربانی بن جاؤ گے، چلتے پھرتے ربانی بن جاؤ گے۔ یہی تو قرآن نے فرمایا تھا کونوا ربانیین، ربانی بننا ہے تو کیسے بنا ہے؟ بننا ایسے ہے کہ اپنے اندر ربوبیت والا معاملہ پیدا کیا جائے، جیسا وصف اس نے بیان کیا ہے ویسا وصف خود اپنا لیا جائے، اس کو صبغت اللہ کہیں گے۔ اللہ کا رنگ پورا کا پورا آپ کے اندر آ چکا ہے۔ تو قرآن نے ایک وصف بیان کیا، ایک سورۃ الملک کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، عزیز بھی ہے غفور بھی ہے۔ عزیز کیا ہوتا ہے؟ غلبہ اور قوت۔ عزا، اس کے اندر بھی مادے میں تشدید آ رہی ہے، جو میں نے بتایا کہ شدہ جب بھی آتا ہے کسی مادے میں ویسے ہی غلبہ کو ظاہر کرتا ہے، قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیز عزا سے بنا ہے، فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ کہتا ہے کہ وہ یعنی اللہ کی ذات کیا ہے؟ عزیز ہے، غالب ہے، غلبہ اور قوت اس کے اندر موجود ہے، اس کے اقتدار میں بیدہ الملک وجود ہے، کائنات کا اس کے اقتدار میں ہے، بڑا غالب ہے۔ نظام کو قائم رکھنے کے لیے غلبہ بنیادی چیز ہے، قوت بنیادی چیز ہے۔ نظام قائم نہیں ہو سکتا بغیر غلبے اور بغیر قوت کے۔ سب سے پہلے نظام کو اگر رائج رکھنا ہے
تو آپ کو غلبہ اور قوت کو حاصل کرنا پڑے گا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ قوت اور غلبے والا ہے۔ لیکن قوت اور غلبہ بھی اگر اس کے ساتھ حفاظت نہ ہو، مغفرت نہ ہو، غفور والی کیفیت نہ ہو، تو پھر غلبہ اور قوت یہ کمزوروں کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ صرف غلبہ اور قوت حاصل کر لینے سے تو چنگیز خان، ہلاکو خان اور پتہ نہیں کتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں، کتنے فرعونیت انسانیت کی تاریخ میں گزری ہے، انہوں نے غلبہ اور قوت حاصل کر کے کس طرح مظلوم کے ساتھ معاملات کیے تھے، وہ سب ہم جانتے ہیں کہ ان کی تاریخ کیسے خون سے رنگی ہے، انسانیت کے خون کے دھبے ان کی تاریخ پر چھپے ہوئے ہیں۔ تو غلبہ اور قوت ہی نہیں بلکہ ساتھ میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ جب یہ دونوں وصف آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسلامی نظام۔ اسلامی نظام کی بنیادی دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز غلبہ اور قوت، جو آپ کو نظام رائج کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے چاہیے، اور دوسری چیز وہ غلبہ اور قوت کہیں استبداد میں تبدیل نہ ہو جائے، استحصالی کا شکار نہ ہو جائے، اس کے لیے غفور ہونا لازم ہے کہ حفاظت بھی فراہم کرنی ہے آپ کو۔ یہ سارا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے یہ اسی چیز پر بیس کرتا ہے، انہی دو باتوں پر اس کی بنا ہے۔ اور وہی چیز وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّہ کے اندر پائی جاتی ہے کہ پہلی چیز آپ کو جو آپ نے انجام دینا ہے کہ غلبے اور قوت کو قانون کی شکل میں نافذ کرنا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا الحج ہے، اس کا اتمام کرنا ہے، اور ساتھ میں اس غلبے اور قوت کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کا استحصال ہونا شروع ہو جائے، بلکہ آپ کو عمرہ والا معاملہ انجام دینا ہے، یعنی آباد کاری، تخریب کاری سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور یہ دونوں کام کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے، للہیت کے لیے۔ للہیت کے لیے مطلب کل انسانیت کے لیے، کل انسانیت کے لیے۔ اور لی کا معنی تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہمیشہ اسم یا ضمیر کے ساتھ مل کر اپنے معنی دے سکتے ہیں، اور یہ سیاق و سباق کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے للہ کا ایک معنی تو میں نے بیان کر دی، اللہ کے لیے یعنی اس کی منشا کے لیے، اور دوسرا اس کے طرز کے مطابق، اکارڈنگ ٹو اللہ۔ جس طرح اللہ دلیل کو، قوت کو، قانون کو قوت کے ساتھ نافذ کرتا ہے، اس کائنات میں قانون کس کا نافذ ہے؟ کسی کی مجال ہے اس قانون سے اپنے آپ کو دور کر لینے کی، اس کی سرتابی کر لینے کی؟ اس نے جب قانون نافذ کر دیا ہے کہ پانی کی تاثیر ٹھنڈی رہے گی اور آگ کی تاثیر گرم رہے گی، کبھی کوئی تبدیلی دیکھی اس قانون کے اندر؟ کیوں؟ قوت کی بنیاد پر یہ قانون نافذ کیا گیا، اللہ نے نافذ کیا ہے۔ ساتھ میں جو غفور والا قرآن نے ذکر کیا وہ کیا؟ یہ چیزیں، ان کے قانون، اس کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے۔ سمندر کے اندر موجوں کی قوت اور ختم کر دینے کی قوت پیدا کی ہے، تو اس کی باؤنڈری بھی بنائی ہے، اس کی حدود بھی متعین فرمائی ہے تاکہ یہ چڑھ نہ دوڑے، پوری انسانیت اس سے ختم نہ ہو جائے۔ تو ساتھ میں غفور بھی ہے۔ تو اللہ کے طرز کے مطابق جب حج اور عمرہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ایک تو قانون کو غلبے کے ساتھ، شدت کے ساتھ نافذ کریں گے، دلیل کو غالب کریں گے، اور ساتھ میں آباد کاری ہوگی، تخریب کاری نہیں ہوگی۔ کس کے مطابق ہوگی؟ اکارڈنگ ٹو اللہ، اللہ کے طرز کے اوپر آپ یہ کام انجام دیں گے کہ اس میں پیس ہی پیس ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یا فلاں زبان کا ہے، یا یہ فلاں رنگ کا ہے تو میں اس کو رنگ کی بنیاد کے اوپر بھی اپنے سے کمتر سمجھوں نہیں۔ جب تو یہ نظام قائم رہ سکتا ہے، ورنہ اس نظام کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ کیا کبھی سورج نے آ کے
یہ تفریق کی ہے کہ میں کالے کو تو اپنی روشنی سے فیضیاب نہیں کروں گا، گورے کو اپنی روشنی سے فیضیاب کرتا رہوں گا۔ کبھی اس ہوا کے اندر آکسیجن نے یہ تفریق کی ہے کہ میں فلاں قبیلے والے کو تو آکسیجن فراہم کروں گا اور ہوا سے اس کو راحت پہنچاؤں گا، لیکن فلاں قبیلے کے ساتھ میں یہ والا معاملہ نہیں کروں گا، اس کو گھٹن سے اس کی جان نکالنے کے لیے ایک آلائے کار بن جاؤں گا۔ کبھی ہوا نے، کبھی آکسیجن نے یہ کام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں للہیت، اللہ کے طرز کے مطابق، کوئی تفریق نہیں ہے، ایسے اس کام کو انجام دینا ہے۔ بتائیے کیا تھا، کیا سے کیا کر دیا۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے تھا، انفرادی لیول پر لا کر اس کی اہمیت کو کیسا سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتنی اہمیت کا حامل تھی یہ چیز، وہ میں نے اس کو کتنا غیر اہم بنا دیا دنیا والوں کے نزدیک۔ مذہب کے سانچے میں جیسے ہی میں نے اس کو ڈھالا ہے، دنیا کی نظر سے اس کی اہمیت ختم ہوتی چلی گئی۔ سب نے جان لیا کہ یہ مذہبی یاترا کے لیے لوگ آئے ہیں، اس کی حیثیت صرف اور صرف مذہبی لوگوں کے نزدیک تو مقدس ہو سکتی ہے، عام انسان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب تک وہ یہ والا مذہبی لبادہ نہ اوڑھ لے۔ تو میرے نزدیک بھی، میں جب اس مذہب کے لبادے میں اوڑھا ہوں تو میرے نزدیک بھی اس کی اہمیت اسی وقت ہوتی ہے جب کہ میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ لوگ آگے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، میں تو فلاں اپنے خاندان کو لے کے گیا تھا، فلاں میری بیٹی، چھوٹی سی بیٹی ہے 8-10 سال کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ بتائیے کیا ہے یہ؟ صرف آپ کے جذبات ہی تو ہیں جن کی رو میں آپ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے ایسے واقعات بیان کرنے سے لوگوں کے دل میں آپ اس کا تقدس پیدا نہیں کر سکیں گے اپنے اس مروجہ رسم و رواج کا، بلکہ آپ کی باتوں پہ وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں جو خود بھی اسی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ قرآن کی آیات سے ذرا کھول کے تو دیکھیے، کہیں پہ یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، جو آپ نے ادا کیا ہے، اس کی جھلک دکھتی ہے؟ یہاں تو اتم الحج والعمرۃ للہ آ رہا ہے جو اس کی کلی نفی کر رہا ہے، اور پیچھے سے اگر میں اس کو جوڑ دیتا ہوں تو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرز پہ ہم جا رہے ہیں۔